واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اطیب الریح ریح فی الارض الہند، کہ سب سے اچھی خوشبو سرزمین ہند کی ہے. یہ حاکم کی روایت ہے. علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کوئی بشارت رکھتا ہے. چنانچہ اگر سعودی عرب کے مشرق میں دیکھیں نا تو 4 ملک بنتے ہیں. ایک تو ہندوستان بنتا ہے، مگر اس میں سے چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، سکھوں کی اکثریت ہے، مسلمان اگرچہ 20 کروڑ ہیں مگر وہ ان میں تحلیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں. ہر معاملہ وہاں ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے. تو ہندوستان تو آپ ایک طرف کر دیں. پھر اس کے بعد دوسرا ملک ہے ایران. ایران میں شیعوں نے ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ شیعت کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، لہذا وہ بھی آؤٹ آف کویسچن ہو گیا. اب باقی 2 ملک رہ جاتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان. ان دونوں میں اہل سنت والجماعت لوگ موجود ہیں اور دین کی محبت والے اور دین پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو جو ٹھنڈی ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہ پاکستان اور افغانستان اس علاقے سے آ رہی تھی. ویسے بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو 2 پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک ہے کوہ ہمالیہ اور ایک ہے کوہ ہندو کش. اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک مثلث بنتی ہے. اس مثلث کو اس زمانے میں وادی سندھ کہا جاتا تھا. اگر ایگزیکٹ جگہ دیکھنی ہو تو جیسے ہمارے ہاں مالاکنڈ کے پہاڑ ہیں نا، وہ بالکل اسی کے اندر آتے ہیں. تو گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی. ٹھنڈی ہوا کا کیا مطلب کہ یہاں سے دین کی محنت اٹھے گی اور بالآخر پوری دنیا کے اندر دین پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گی. چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں تھے. دارالعلوم دیوبند جیسی دینی درسگاہیں اسی علاقے میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسی شخصیت اسی علاقے میں. اسی علاقے میں تحریک خلافت اٹھی اور اسی علاقے میں تحریک ریشمی رومال بھی اٹھی. چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے. اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے. یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے. اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے. بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا. ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھی. دوسری فتح پھر کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا. اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس ملک کو اللہ نے بنوایا ہی اس لیے ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج اٹھانی ہے، ایسے لوگ اٹھانے ہیں کہ جو دین کے لیے اٹھیں گے اور امام مہدی کی راہ کو ہموار کر دیں گے، ان کے لشکر کے فوجی بنیں گے.